السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل جی کی ویڈیو، اور اس میں انہوں نے جو ٹائٹل ہے وہ ہے رسپیکٹ اینڈ اونر آف وومن، اور یہ ہمارے کو سٹوری سنانے والے یوسف اور زلیخا کی سٹوری۔ ہمیں نہیں پتا یوسف اور زلیخا کون ہے، اور مطلب کہ مجھے ایسے لگتا ہے نا، ہم لوگوں نے جتنی مولانا طارق جمیل جی کی ویڈیو دیکھی، ایون ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی، اس میں یہی جو وہ فوکس کر رہے تھے وہ تھی عورتوں کی رسپیکٹ پہ، ہے نا، کہ اب میرے کو ایسا لگتا ہے کہ صرف عورت کی رسپیکٹ نہیں، ہمیں آدمیوں بھی اتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں مطلب کہ ایک انسان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے، ہے نا۔ اور رہی بات، ایک ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ عورتوں کو دبایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، آج کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو کافی زیادہ رائٹس مل گئے ہیں، بول سکتے ہیں کہ کافی مل چکے ہیں ہم لوگوں کو۔ ہاں بھی اسٹل ایسی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ ٹھیک اکولیٹی ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، لیکن اسٹل ہم لوگ کافی اکول بیسس پہ پہنچ ہی گئے ہیں۔ پر پتہ ہے کیا، آئی فائنڈ اٹ سو فنی کہ اگر ہم کوئی بھی ریلیجیس نا ہولی بک اٹھا لیں یا کوئی بھی ریلیجیس پرانی اسٹوریاں سن لیں، ہم ہر ایک میں عورتوں کو اتنی رسپیکٹ دی گئی ہے، اور سم ہاؤ ان بٹوین دا ایجز وہ رسپیکٹ ملنی بند ہو گئی تھی عورتوں کو۔ بند ایون دیکھا جائے نا کہ آج بھی مطلب کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسے بات کریں نا گورنمنٹ بیسس پہ تو ہمیں عزت مل رہی ہے نا، ہمیں رائٹس مل رہی، لیکن ہم وہی دیکھیں، اب تم دیکھو آفس میں ہم لوگ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک عورت کو پروموشن ملتا ہے نا آدمی سے پہلے پورا آفس میں جلن کا ماحول ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مل گئی، یہ تو ایک عورت ہے، یہ تو کام بھی نہیں کرتی ہے، تو میک اپ سے دل جیت لیتی ہے، ایسے ایسے کوشچنز اس پہ پوچھے جاتے ہیں پھر۔ ہاں، اور لڑکے کو پوچھا جاتا ہے، جان کے پوک کیا جاتا ہے لڑکی کو، ہاں تجھ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اس کو تجھ سے پہلے مل گئی۔ پتہ نہیں ایک دم سے بیچ میں، اور obviously یہ نا ان چیزوں کو مولانا طارق جی کو یا اور ایسے لوگوں کو بولنے کی تبھی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ جو ٹیچنگز پہلے کبھی تھی، جو اتنے امپورٹنٹ اور نالجیبل لوگوں کے پاس تھی کہ ہاں عورتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں نا غائب بھی ہو گئی کہ مطلب ابھی بھی بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے اسپیشلی بہت گاؤں والی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے تو اپنے مدرس کو اسپیشلی ایسا مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، فادر کا پھر ڈر ہوتا ہے، مدر کا تو وہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاں ماں تو مانی جائے گی، ہے نا۔ میرے کو نا ان سے زیادہ تو نا ان چیزوں کا لگتا ہے کہ جیسے میں امریکن کو ایسے نہیں کری، ویسٹرن بہت چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، بٹ ایک جو چیز میرے کو عجیب لگتی ہے کہہ لو کہ نا وہ اپنے مدر فادر کو بھی نام سے بلاتے ہیں، وہ دیکھ کے میرے کو بہت کھٹکتا ہے کہ اگر میں میری ممی کو ممی کی جگہ کچھ اور بولوں گی نا میرے کو ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا، ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا، ان کو تو دنیا ہمیں خود کو ہی ہوگا، وہی بات ہے۔ اور ان کو دیکھتے ہیں نا وہ اپنی ممی کو ایسے بول رہے ہوتے ہیں، یہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کئیوں میں تو، اور ہم نے کیا بھائی صاحب یہ کیا ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں، بٹ لیٹس سی کہ مولانا طارق جی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہاں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی،
موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے، اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا۔ وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکال، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، یہ اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بھیجتے پتہ نہیں اے بھی کتوں آ گئے نا مرادہ نے۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے، اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا، آتا ہے روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچا۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں،
وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہوگا، کیا کمال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اماں حوا کو بنایا۔ اماں حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اماں جان، 130 فٹ کے ابا جان۔ یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جب وہ ڈول سے نکلا، یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکلا، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ ہیت لک بم ہے، بم، ہیت لک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ، یہ بم مار رہا ہے، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی، اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں۔ تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک، تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا،
ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، اس نے اسی وقت پینترا بدلا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا، کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی۔ واو، بہت کمال کی ویڈیو تھی۔ اور اس ویڈیو میں بیسیکلی نا، جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں کہا تھا، صرف ایک عورت کی عزت نہیں، ایک آدمی کی بھی اتنی عزت کی ہے، اس پہ بات کری گئی ہے، تو وہ چیز مجھے کافی زیادہ اچھی لگی۔ اور اوپر سے نا جیسے ہم دکھایا نا کہ فادر ہو یا مدر ہو، وہ دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک کی لائف میں مدر نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا اور ایک کی لائف میں فادر نے بہت کیا، کہ وہی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا پیرنٹس ہی رہیں گے، تم دوست ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے، ان کو تم اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہو۔ صحیح بات ہے۔ وہ جس لیول میں ایڈوائس دیں گے یا تم کو انڈرسٹینڈ کریں گے، وہ نیکسٹ لیول ہوگا، کیونکہ وہ تم کو تب سے جانتے ہیں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لطیف انہوں نے بہت اچھا سکھایا ہے یہ چیز، اور بہت اچھے سے بتائی ہے کہانی بھی۔ سیریسلی مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی، اور جس حساب سے وہ بتا رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگا۔ تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن۔ آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کامنٹ کریے اور سبسکرائب کیے۔ بائے۔